وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے روزے ہر بالغ اور مسلمان شخص پر فرض ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بچہ بالغ ہو جائے یا بچی بالغ ہو جائے تو اس پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ رمضان سے ایک دن پہلے بالغ ہوا ہے تو اگلے دن روزے شروع ہو گئے ہیں تو اسے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر 15 رمضان کو بالغ ہوا ہے تو 15 روزے اس کی جو بلوغت نہ تھی وہ گزر گئے تو وہ اس کو معاف ہیں، لیکن بلوغت کے بعد کے جو روزے ہیں 15 وہ اس پر رکھنا فرض ہو جائیں گے۔ تو بلوغت کیسے ہوتی ہے بچوں کی اور بچیوں کی؟ تو آپ کا سوال چونکہ بچیوں کے متعلق ہے، تو بلوغت 3 طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچی بالغ ہو چکی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ خون کا آنا، مینسز کا آنا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچی بالغ ہو چکی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی عمر 15 سال کی ہو جائے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ پرائیویٹ پارٹس پر بالوں کا اگنا، بال آ جائیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچی بالغ ہو چکی ہے۔ تو ان تینوں میں سے اگر ایک چیز بھی پائی جائے تو بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا سوال بھی یہی ہے کہ بچی بالغ ہو چکی ہے، اس کی عمر 15 سال سے کم ہے، تو اگر وہ بالغ ہو چکی ہے، 15 سال سے کم عمر ہے، تو روزے اس پر فرض ہو چکے ہیں اور اب اس نے روزے رکھنے ہیں۔ اور روزے دیکھیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ جس کو ہم نے بہت مشکل سمجھ رکھا ہے یا مشکل بنا لیا ہے۔ اصل میں ہم نفلی روزے بھی نہیں رکھتے، تو اس لیے ہمارے لیے سال کے بعد جب ایک مہینہ روزہ رکھنا پڑتا ہے تو لوگ مشکل کا سامنا کرتے ہیں یا انہیں بہت مشکل لگتا ہے، جبکہ روزے میں کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے۔ ایک ٹائم کا کھانا ہی چھوڑنا ہے نا۔ آپ 3 ٹائم کھاتے ہیں، ابھی 2 ٹائم کھا لیں۔ صبح سحری ٹائم کھانا کھا لیا جاتا ہے، مغرب ٹائم اس کے بعد پھر کھا لیا جاتا ہے، رات کو پھر کھاتے رہیں۔ تو ایک ٹائم کھانا چھوڑنا کون سا مشکل کام ہے؟ اور اس میں صحت کتنا صحت میں فرق پڑنے والا ہے، کتنی کمزوری آ جائے گی۔ تھوڑا سا حوصلہ کریں، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ہمارے بچے جب ان کا وزن زیادہ ہو جائے تو وزن کو کم کرنے کے لیے اپنی خوراک کو کم کر لیتے ہیں، بس اوقات ایک ٹائم کھانا بھی نہیں کھاتے کہ میرا وزن کم ہو جائے۔ تو اللہ کا حکم مان کر جب کوئی انسان ایک ٹائم کھانا چھوڑ دے گا، روزہ رکھے گا، تو اللہ رب العالمین اس کا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اس کی۔ اور پھر بچیاں اگر کمزور ہیں تو ان کو خوراک اچھی دے دیں، سحری میں مٹن استعمال کر لیں، گوشت دے دیں ان کو، جو پیٹ میں تقریباً 7-8 گھنٹے تک تو رہتا ہے، پیٹ بھر کے کھا لیں۔ اور کھجور کا استعمال صبح بھی کر لیں، سحری میں، افطاری میں بھی۔ کھجور ایک بہترین غذا ہے اور جسم کو قوت بخشتی ہے، تو اچھی غذا دیں اور بچیوں کو روزہ رکھوائیں۔ 11-12 سال کی عمر میں اگر بالغ ہو چکی ہیں تو 11-12 سال کے بچوں کو تو ویسے ہی تربیت کے لیے روزے رکھوانے چاہیے۔ تو خیر اگر بالغ ہوگی تو ان پر فرض ہو گئے ہیں، اب ان کو رکھنے ہوں گے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ ان کی عمر 15 کو پہنچے گی تو تب بالغ تصور کی جائیں گی۔ بلوغت کی جو 3 علامات ہیں ان میں سے اگر ایک بھی پائے گی تو بچی بالغ ہو جائے گی، اور یہ بچیاں بالغ ہو چکی ہیں۔ صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت ربیع بنت معوذ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کو انصار کی بستی کی طرف ایک شخص کو بھیجا اور فرمایا جا کر تم اعلان کر دو۔ عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں، رمضان کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انصار کی بستی میں جا کر یہ اعلان کر دو، من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، کہ جو شخص تم میں سے جس نے روزہ نہیں رکھا آج 10 محرم کا تو وہ ابھی سے روزہ شروع کر دے اور باقی دن وہ روزے کی حالت میں رہے گا، اور جس نے صبح سے روزے کی نیت کی ہے تو وہ روزہ رکھے گا اور اپنا روزہ مکمل کرے۔ اور پھر وہ بیان کرتی ہیں کہ فَكُنَّا نَصُومُهُ بعد، تو ہم اس کے بعد عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو اختیار دے دیا کہ جو چاہے تو رکھ لے، جو نہیں چاہتا تو وہ نہ رکھے۔ تو اس حدیث میں دیکھیں کہ فرماتے ہیں وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور پھر
ہم ان کے لیے ایک کھیل تیار کر دیتے تھے، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْإِهْنِ، ایک کھلونا بنا دیتے تھے. اگر کوئی بچہ روتا کھانے کے لیے تو ہم اس کو یہ دے دیتے تاکہ وہ افطار تک کھانا نہ مانگے اور اس کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہے اور وہ اس کا دل بہل جائے. اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی کروایا کرتے تھے. تو یہ بچیوں کی تربیت ہے کہ ان کو اگر بلوغت کی عمر کو نہیں بھی پہنچی تو 11-12 سال کی عمر میں ان کو روزے کی تربیت کی جائے، ان کو روزہ رکھوایا جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں اور روزے رکھنا ہم پر فرض ہیں اور ضروری ہیں تربیت کے لیے. اور اگر بالغ ہو گئی ہیں تو پھر تو ان پر روزہ رکھنا فرض ہے اور ضروری ہے. ایک ٹائم کھانا چھوڑنا کون سا مشکل کام ہے؟ ذرا آپ دیکھیے، اپنے گلی محلے میں دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ایسے بچے بھی ہیں جو غریب ہیں جن کو کھانا دن میں ایک ٹائم ہی ملتا ہے، اور وہ بھی بھرپور غذا والا کھانا نہیں. کبھی کسی نے دے دیا، کبھی کسی نے نہ دیا، پورا پورا دن بیچارے بھوکے رہتے ہیں. ایسے بچے ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو کیا وہ بچے زندہ نہیں ہیں؟ وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں. تو اگر روزے فرض ہو گئے اور آپ کے بچے کو صرف ایک ٹائم کھانا چھوڑنا پڑ گیا اور اللہ کے حکم پہ اس نے چھوڑ دیا، تو اس میں کون سا بہت بڑی مشقت ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ مالک الملک اس کو قوت اور طاقت اور پاور بھی عطا کر دیتا ہے. تو اس یقین کے ساتھ بچوں کو روزہ رکھوائیں، بیماری کا کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ، اور اللہ رب العالمین کی مدد شامل ہوگی. تو جن بچیوں پر روزہ فرض ہو چکا ہے انہیں روزہ رکھنا چاہیے. اور اگر پھر بھی روزہ رکھنا بہت دشوار ہے اور خدشہ ہے کہ بچیاں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گی یا بہت کمزوری فیل کریں گی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اگر ایسی سچویشن ہے کہ بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر یہ بچیاں مریض کے حکم میں ہوں گی. اور مریض کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، قرآن مجید میں یہ گنجائش دی ہے کہ جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد میں جو روزے اس نے چھوڑ دیے تو گنتی پوری کرتے. تو اگر ان سے روزہ نہیں رکھا جا رہا اور وہ بہت کمزوری فیل کر رہی ہیں تو پھر روزہ رکھ لیں. جب دن کو نہیں برداشت ہوا تو اس روزے کو چھوڑ دیں اور پھر اس کی جگہ پر بعد میں روزہ رکھ لیں. جب رمضان ختم ہو جائے تو جو روزے رہ گئے، مثلا اگر 10 روزے ان سے رہ گئے، مشقت تھی نہیں رکھ سکے، 20 ہی رکھے ہیں، تو وہ 10 روزے شوال میں، اس کے بعد اگلے جو مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور آگے پورا سال ہے شعبان پھر رمضان تک، تو ان میں وہ روزے رکھ لیں اور قضاء ادا کر لیں. تو بہرحال پہلی بات تو یہی ہے کہ بچیوں پر روزے فرض ہو چکے ہیں اور انہیں روزہ رکھنا چاہیے اور ان کی تربیت کیجیے، عادت بنائیے، ان کو خوراک اچھی دیں اور وہ پورے رمضان کے روزے رکھیں. اور اگر بہت زیادہ بیماری کا اندیشہ ہے تو پھر جتنے روزے رکھ سکتی ہیں اتنے رکھیں، اور جو رہ جائیں تو وہ پھر بعد میں قضا کر لیں اور رمضان کے بعد ان روزوں کو رکھ لیں. ان کو پھر ترتیب سے نہ بھی رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک دن رکھ لیں پھر دوسرے دن چھوڑ دیں، تیسرے دن رکھ لیں، یا اگر کچھ روزے رہ گئے ہیں تو پھر ہر مہینے میں 3 کر کے رکھ لیں. اس طرح سے گنجائش موجود ہے. واللہ اعلم بالصواب.